أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بات پورے طور پر سمجھانے کے لیے مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں، قرآن میں احکامات بھی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں. پچھلے قوموں کی جو حالات اور واقعات ہے یہ بھی اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے ہیں، اور مثالوں کو بھی اللہ بیان کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معرفت کے لیے، تاکہ بندہ صحیح طور پر اللہ کی بندگی کرنے لگ جائے. تو گزشتہ درس میں بات آ گئی تھی، ایک کسان، ہل جوتنے والا، کھیتی میں کام کرنے والا، جب محنت کر کر ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے اور ڈال کر اس کو چھپا دیتا ہے، تو پھر اب اس پر محنت کرتا ہے، چور سے، جانوروں سے، آفتوں سے، زیادہ پانی سے، زیادہ دھوپ سے، ہر اعتبار سے جب اس کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کی فصل اس کو ملتی ہے، اس کی محنت کا نتیجہ اس کو ملتا ہے. اب یہاں پر ایک شرط اللہ نے بیان فرمائی کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ کسان کا ہونا ضروری، زمین کا ہونا ضروری، بیج کا ہونا ضروری، اس کے بعد محنت کا ہونا ضروری. کسان بندے کے مقابلے میں ہے، میں اور آپ بندے ہیں. بیج ہمارا صدقہ دینے والا مال، ہم جو صدقہ میں اللہ کے راستے میں جو مال دیتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ بیج کی طرح ہے. اور کسان، فارمر ہم لوگ ہیں، اور زمین اللہ کا راستہ ہے. اب زمین میں کسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے بیج کو چھپا رہا ہے اور چھپا کر محنت میں لگا ہے. اب کبھی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میری محنت کو لوگ دیکھے. کوئی کسان یہ ارادہ کرتا ہے کیا؟ اپنی زمین میں اخلاص کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے، اور اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میرے زمین میں میں بیج ڈالنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا کیا؟ نہیں کرتا. اور شرط کیا ہے؟ اگر زمین پر ہی بیج ڈال دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھپانا شرط ہے. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے صدقے کی بیجوں کو اللہ کے راستے میں چھپاؤ. اگر چھپاؤ گے تو اس کی فصلیں نکلیں گی، اگر نہیں چھپاؤ گے تو پھر وہ فصل نہیں نکلے گی. اب آگے آئے گی. جیسے اب بیج ڈالنے کے وقت میں جو کسان ہوتا ہے بیج کو خریدنے سے پہلے سوچتا ہے، اچھی بیج خریدتا ہے. نمبر 1 بیج کو خریدتا ہے جس میں کیڑ پڑ گیا ہے یا جس میں بیماری پڑ گئی ہے. ایسا بیج کوئی خریدتا ہے کیا؟ نہیں خریدتا. تو ایسے ہی اپنی نیتوں سے، اپنے ریاکاری سے پاک رہنے والے بیج. اب یہاں بیج میں کیا رہنا؟ ایک تو پاک مال، حرام کاری کا مال نہیں رہنا. اگر حرام کاری کا مال آ گیا تو وہ بیج ہم زمین میں چھپا رہے ہیں جو بیج میں پہلے سے کیڑا پڑ گیا ہے. اب جب اس کو ڈالیں گے تو وہ کیڑ والے پھلوں کو لے کر نکلے گا. اب اس کو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. ایسے ہی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم کسان ہو، بندے ہو، اپنی محنت کی کمائی، حلال کمائی، اچھا بیج جب تم زمین میں ڈالو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا.
اگر ہم بیج کو ڈال تو رہے ہیں لیکن حرام مال کی بیج کو ڈال رہے ہیں جس پہ پہلے سے بیماری لگی ہوئی ہے، حرام کاری کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو اب اس کی کوئی فصل آئے گی تو بھی کیسے آئے گی؟ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مارکیٹ میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور دوسری شرط چھپانا ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہیں، نیکی کر کر بھولنا ضروری ہے، گناہ کر کر یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ نیکی کر کر بھولنا ضروری ہے۔ جب بندہ نیکیوں کو کر کر بھول جائے گا تبھی اور نیکیوں کو کرنے کا شوق، جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ اپنے نیکیوں کو، اپنے نیک کاموں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے نیک اعمال کو یاد رکھے گا تو بندہ اپنے آپ کو اللہ والا بننے لگ جائے گا۔ تو جب گناہوں کو یاد رکھے گا، جب بندے کے اندر گناہ باقی یاد رہیں گے تو بندہ کیا سمجھے گا؟ بھئی میں تو گنہگار بندہ ہوں، میں تو گنہگار بندہ ہوں، تو اب وہ بندہ اور گناہ اور نیکیاں کرنے کی طرف دوڑے گا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں، جس کی ایک مثال میں بارہا دیتا ہوں، جب جیسے بندہ ہے کہ ایک کمائی کرنے والا بندہ ہے، اپنے بینک میں رہنے والی رقم کو نہیں دیکھتا، اپنی پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، انہیں کیا دیکھتا؟ اپنے نفع کو دیکھتا کہ بھئی مجھے ابھی کمانا ہے، مجھے ابھی پروفٹ کرنا ہے اور مجھے بینیفٹ ہونا ہے اور میری پراپرٹی ہونی ہے، تو اس کی نگاہ پروفٹ پر ہے، پراپرٹی پر نہیں ہوتی۔ پراپرٹی پر نگاہ آ جائے گی، ارے میں تو کروڑ پتی کا بیٹا ہوں، میں تو کروڑ پتی بن گیا ہوں، تو اب وہ کمائے گا کیا؟ نہیں کمائے گا۔ تو ایسے اپنی نیکیوں کو بھولنا ہے اور قرضے کو یاد رکھنا ہے۔ جب بندہ اپنے قرضے کو یاد رکھے گا کہ بھئی میرے سر کے اوپر پہلے سے ہی 1,00,000 1,50,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کا قرضہ ہے، پھر کہاں سے میں قرضہ کروں؟ تو جب قرضہ یاد ہے تو دوسرا قرضہ کرے گا، جو ادا کرنے کی نیت سے، صحیح نیت سے، اچھے کام کے لیے لیتے ہیں ان کی مثال۔ ورنہ پھر جو لوگ قرضہ لے رہے ہیں ان کا معمول بن گیا ہے، قرضہ لے کر لوگوں کو ڈبانا ہی ان کا مقصد ہے، قرضہ لے کر لوگوں کو پریشان کرنا ہی ان کا کام بن گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی وعید ہے ہی نہیں۔ آج لوگوں کا فیشن بن گیا ہے قرضہ لینے کا۔ شام کو عشاء کے بعد دے دوں، مانگ رہا ہے عصر کے بعد، عشاء کے بعد دے دوں، کیا بول کے مانگ رہا ہے؟ عصر کے بعد مانگ رہا ہے، کب دے دوں بول کے؟ عشاء کے بعد۔ واٹس ایپ میں میسیج آتا ہے کہ میں عشاء کے بعد دے دیتا ہوں، اور بعض لوگ بہت ہوشیار ہے، وہ میسیج عشاء کے بعد دیکھ لیتے۔ بعض لوگ کیا کرتے؟ وہ میسیج عشاء کے بعد دیکھ لیتے، تو شاید پیسوں کا انتظام ہو گیا ہوگا، میسیج بھیج ڈالتے۔ وہ جو نوٹیفیکیشن آتا نا اس میں میسیج دیکھتے بعض لوگ، تو میسیج میں جائیں گے تو معلوم ہوگا نا دیکھے نہیں دیکھے بول کے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے ایسا ہی کرنا ہے، جو لوگ باقاعدہ ان گنت، ان کو ہی معلوم نہیں کہ میں کتنے لوگوں کے پاس قرضہ لیا ہوں۔ قرضہ بہت بڑی، اس لیے فرمایا گیا القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ بھائی بھائی میں قرضہ آ گیا، بھائی کے رشتے کو کاٹ دیتی ہے۔ دوستوں میں قرضہ ایک عبادت ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ اللہ قرضہ کہاں ہے؟ قرض حسنہ کون دے گا مجھے؟ قرض حسنہ اللہ پوچھتے ہیں، لیکن قرضے کی حیثیت سے لینا دینا ہوگا تو عبادت ہے۔ لیکن آج قرضہ اتنی بری چیز بنا دی گئی، قرضے کو جیسے ایک سود بری چیز ہے، ایسا قرضہ آج ایک بری چیز بن گئی۔ حالانکہ مسلمان کی مدد کرنا، قرضہ دے کر بڑی اس کے لیے فضائل ہیں، بڑے اس کے لیے نیکیاں ہیں، لینے میں نرمی کرنا، اور لینے والے کے لیے کتنے شرائط ہے، اصول ہیں۔ پکا دینے کی ارادے سے لینا، وقت پر دینے کی ارادے سے لینا، پھر ہو سکے تو نہیں ہو سکا تو اسے ملاقات کر کر اسے اطمینان دلانا کہ بھئی آج دینا تھا میں نہیں دے سکا، پھر میں دوں گا۔ یہ تمام شرائط ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم نے چھوڑا تو آج قرضے کو ایک عیب کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کیا یہاں پر کہ دیکھو زراعت کر رہے ہیں تو ہاں ایک زمین کا اچھی ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک تو کسان بندہ اور خریدی جانے والی بیج اچھی ہونا، زمین بھی اچھی ہونا۔ ارے جو زمین فصل ہی نہیں اگا سکتی، جو زمین اپنے اندر پھلوں کو اگانے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، ایسی زمین میں جا کر محنت کریں گے، جیسے ریتیلی زمین ہے، کوئی پھل اٹھ سکتا کیا وہاں پر؟ نہیں اٹھ سکتا۔ تو زمین کا صحیح ہونا بھی ضروری، یعنی کمانا بھی حلال طریقے سے، خرچ کرنا بھی اچھے راستوں میں۔ آج مسلمانوں میں اکثر و بیشتر کیا ہو رہا ہے؟ کما تو رہے ہیں حلال طریقے سے، 70% لوگ کما تو رہے ہیں حلال طریقے سے، خرچ حرام طریقوں میں کر رہے ہیں۔
ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کمانا بھی صحیح طریقے سے، خرچ کرنا بھی صحیح طریقے سے، دونوں ملا کر ایک کام ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو بارہا، ایک آدمی 500 روپے کا، آج کل تو سال کا ریچارج کرانے کا معمول ہے، ایک سال کا ریچارج کرا دیتے ہیں 3500 4000 روپے کو۔ اگر کوئی بندہ اتنا ریچارج کرا کر اس ریچارج کے ذریعے سے، اس ڈاٹا کے ذریعے سے، اس نیٹ ورک کے ذریعے سے حرام کاری میں مبتلا ہے، برے چیزوں کے سننے میں مبتلا ہے، برے چیزوں کے دیکھنے میں مبتلا ہے، تو یہ حلال مال کو حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ اب آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، بھئی الحمدللہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہت سال ہو گئے ٹی وی نہیں ہے۔ آج یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کہیں گے تو بھی اس جملے کی بے عزتی ہوگی، توہین ہوگی۔ گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، آج ہر ایک کے ہاتھوں میں ٹی وی ہے۔ پچھلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ہی چینل میں 10-12 لوگ دیکھتے تھے، اور وہ بھی دیکھتے تھے مہذب چیزوں کو دیکھتے تھے، ایسی ویسی چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے نامناسب ویڈیوز آ جاتے تو باقاعدہ بڑے لوگ اس کو بدل دیتے تھے، اور دیکھنے کی کوئی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج پچھلے زمانے میں ماں باپ کہہ دیتے تھے 10 بج گئے ہیں بند کرو، 9 بج گئے ہیں چلو جا کے سو جاؤ، تو بڑے بولنے والے ہوتے تھے، بڑے تاکید کرتے تھے کہ بھائی جا کر سو جاؤ، وقت ہو گیا ہے۔ اور ڈر بھی ہوتا تھا، امی کب بولتے کہ بند کرو بول کے، ابو کب بولتے کہ بند کرو بول کے، اور بھی باقی ہے دیکھنے کا۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جب تک چاہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہے آج۔ تو حرام کاری میں اچھے لوگوں کے پیسے برباد ہو رہے ہیں۔ جس مال سے جنت خریدی جا سکتی تھی، جو مال حلال ہے، بندہ صبح سے لے کر شام تک حلال کما رہا ہے، وہ مال اللہ کے نزدیک معزز ہے، وہ مال اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، لیکن اس مال سے آج مسلمان خود اللہ کا نام لینے والے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ جس مال سے جنت خریدی جا سکتی تھی، تو یہ بتا رہے ہیں زمین کا صحیح ہونا ضروری، جیسے بیج صحیح ہونا، مال کا حلال ہونا بیج ہے، اور خرچ کیا جانے والا راستہ بھی صحیح ہونا، زمین بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد شرط کیا ہے؟ اب بندہ اس کو وقت پر پانی دینا، اب بندہ اس کی جانوروں سے حفاظت کرنا، چوروں سے حفاظت کرنا، ہوے سے حفاظت کرنا، کیڑے سے حفاظت کرنا۔ تو اب اپنی نیتوں سے اپنے صدقات کی حفاظت کرنا، ریاکاری سے حفاظت کرنا، احسان جتانے سے حفاظت کرنا، تکلیف دینے سے حفاظت کرنا۔ اب جا کر یہ ایک بیج 7 بالیوں کو اگائے گا، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں گے، ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 دانوں کو دیں گے۔ یہ پورے شرط ہے، جب جا کر ہمارا مال اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، جب جا کر اللہ کے نزدیک ہمارا مال قبول ہوگا۔ تو یہاں ایک سبق یہ ہے کہ بندہ مخلوق، زمین ایک مخلوق ہے، مخلوق کو اپنی محنت کر کر ایک بیج کو دے کر، ایک بیج کو چھپا کر مخلوق سے امید رکھ سکتا ہے، تو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کر اللہ سے کیوں امید نہیں رکھ سکتا؟ ارے میں ایک بیج ڈالا ہوں، ضرور اس کے بدلے میں 500 600 700 دانے نکلیں گے، نیت کر رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں دے کر امید نہیں رکھ رہا، تو اس کے ایمان کمزور ہے، اس کو اللہ پر کما حق کو یقین نہیں ہے۔ تو جیسا یقین ہم پر، جیسے کسان کو زمین پر پورا یقین ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب بتائیے کوئی کسان جب محنت کرتا ہے، مجھے آدھے آندے آدھے نہیں آندے اس نیت سے کوئی ڈالتا کیا؟ پورے آندے بول کے ڈالتا۔ تو ایسے ہی ہمارے پورے پیسوں کا ثواب، ہمارے پورے چیزوں کا ثواب ملیں دے، اسی نیت سے کرنا ہے، اخلاص کا ہونا ضروری۔ احسان نہیں جتانا ضروری ہے۔ احسان جتانے کی کئی شکلیں ہیں، بتایا میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال گزشتہ درس میں۔ ایک ہے ڈائریکٹ اسی کو بول دینا، یا اپنے کردار، اپنے کیریکٹر سے، اس کے ساتھ پیش آنے والے رویے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ احسان جتایا جا رہا ہے۔ اسے چڑھا کر بات کرنا یا غصے سے اس کو بات کرنا، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی، اس سے ہمارا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر جو بات بتائی گئی تھی کہ احسان نہیں جتانا، کیوں احسان نہیں جتانا، یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ احسان نہیں جتانا اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ ہمارا جو مال ہے،
ہم کس کو دے رہے ہیں؟ بندوں کو، محتاجوں کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مال جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ چاہے وہ مساجد کو دو، انفاق فی سبیل اللہ، جہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، وہ مال سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب کوئی بندہ مال کو دے کر احسان جتاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دے کر احسان جتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بھئی ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم اللہ کو دے کر اللہ کو احسان جتائے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اس لیے اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں؟ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ بندے میں دنیا میں مریض تھا، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں، میں کیا ہو گیا تھا؟ بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری آ کر عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہتا ہے، قال یا ربی، اے میرے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کروں؟ تو رب العالمین ہے، تو پورا خالق ہے، تو جنت جہنم کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کرنا، تیری عیادت میں کیسے کروں؟ بندہ کہے گا، تب اللہ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعودہ، کیا تجھ کو معلوم نہیں تیرے زندگی میں ایک آدمی بیمار ہو گیا تھا، میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت لو انک عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس بیمار بندے کی عیادت کرتا اس کے پاس مجھے پاتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس کس کو پاتا؟ مجھے پاتا۔ تو معلوم ہوا دنیا میں مریضوں کی عیادت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی عیادت کر رہا ہے، اللہ کو ملاقات کر رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ اللہ تعالیٰ دوسری بات بعد میں کہتے ہیں، یا ابن آدم استطعمتک، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں کھانا مانگا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر بندہ یہی کہے گا، قال یا ربی کیفا اطعمک وانت رب العالمین، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، ایک بندہ بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا، تو اسے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، یاد رکھو تجھے معلوم نہیں اگر تو اس بندے کو دنیا میں کھانا کھلا دیتا آج اس کا بدلہ تو میرے پاس پا لیتا۔ تو معلوم ہوا ہم اب آگے ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر بندہ وہی کہے گا، اللہ میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں؟ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، دیکھو فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر پلا دیتا تو اس کا بدلہ تو آج میرے پاس پاتا۔ تو معلوم ہوا ہمارا خرچ کیا ہوا مال سب سے پہلے کسے جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ اس کی مثال تو میں نے دیا آپ لوگوں کو، جیسے ہمارا درودوں کا پڑھنا نبی علیہ السلام کے لیے، یا ہمارا کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کو ضروری ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو ہمارے درودوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے اور کوئی تحفہ لے کر جا رہا ہے، کوئی تحفہ لے کر جا رہا ہے۔ جب اس کے پاس تحفہ لے کر گئے تو بادشاہ اس کو عظمت کی نگاہ سے لے لیا، تو بادشاہ کی عظمت بڑھے گی یا بندے کی عظمت بڑھے گی؟ ارے بولو بھائی، بندے کی، وہ جو آیا ہے اس کی عظمت بڑھے گی کہ بادشاہ نے حالانکہ وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور ویسی قیمتی چیز بادشاہ لاکھوں کروڑوں خرید سکتا ہے، اس کے خزانے میں وہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ عظمت سے قبول کر لیا تو بندے کی خوش قسمتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے نماز، ہمارے نبی علیہ السلام کو درود و سلام کا بھیجنا، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کے احسان فراموش نہیں ہونا، ہم اللہ کے بندے ہیں اس کا اقرار کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھیجتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ قبول کر لیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔
وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں اب اگر کوئی بندہ خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد تکلیف دینا، احسان جتانا، یہ چیزیں اگر پائی گئی تو اس کا صدقہ پورے طور پر فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ملا ہوا ثواب بیکار ہو جائے گا. جب بندہ اخلاص کے ساتھ خرچ تو کیا، ثواب مل گیا، اب ملنے کے بعد احسان جتایا. کیا کیا شکلیں ہیں گزشتہ بار بتا دیا میں کہ بندے کی زبان سے کیا کیا جملے نکلتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اس کے ثواب بیکار ہو جائے گا. اور بعد میں ایک بات بتائی گئی کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی لینے کے لیے آیا، مانگنے کے لیے آیا، وہ زیادتی کر رہا ہے، اس کو معاف کرو بولتے. اب ہمارا دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے ہمارے پاس مال نہیں ہے یا کسی اور کو دینے کا ارادہ ہے، اس سے پہلے ہی کوئی اور آدمی آ گیا مانگنے کے لیے، تو اب اس کو چھڑکنا نہیں، اس کو غصہ نہیں کرنا. اس لیے اللہ کہتے ہیں قول معروف، بھلی بات کہہ دینا اور معاف کرنا. اب اگر انہیں ہمارے لیے زیادتی کر دیا، مانگنے آنے والا ہی ہمارے اوپر غصہ کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو. یا پھر اس کو جھڑک کر، انہیں غصہ کرا بول کو تمہیں ڈبل غصہ کر کو اسے صدقہ دے دیے، تو دیے صدقہ دینا بھلی ہے، یہ صدقہ دینا بیکار ہے، کیونکہ تمہارا اس پر غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اسے معاف کر ڈالو. اس لیے اللہ کہتے ہیں معاف کر دینا بھلی بات کہہ کر اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد تکلیف دینا ہو. اس کی مثال معرف القرآن میں ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. جو بندے لوگوں کی تکلیفوں میں ساتھ دیتے ہیں، ان کو قرضہ دیتے ہیں یا صدقہ خیرات دیتے ہیں، پھر اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ جسم میں چبھا ہوا ایک کانٹے کو نکالے اور دوسرے کانٹے کو خود چبھا دیے. اس کی مثال ایسی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وہ صدقہ دے کر تکلیف دینے والے صدقے سے بہتر کیا ہے؟ بھلی بات کہہ کر معاف کر دینا. اسی لیے جب کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو بھلی بات کہہ کر پیار محبت سے، اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو بھیج ڈالو. ہمارا جملہ کیا بھی نہیں بولنا ہم لوگ، ارے کتنے لوگ آ رہے، ارے کیا کر رہے کہ لے جا کو، ارے بھائی تمہارا اطمینان ہے دو، نہیں دینا ہے بھائی میں معذور ہوں، میں نہیں دے سکتا، آپ کسی اور جگہ چلے جائے، بس کافی ہے. لیکن دل دکھنے کی باتیں کہنا ہو سکتا ہے. دیکھیے پورے لوگ دنیا میں رہنے والے سب لیکن ہم لوگ علم غیب رکھنے والے ہیں کیا؟ کون سچا ہے کون غلط ہے ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے. تو ہمارے لیے کیا؟ ہماری طاقت کے بقدر کرو. ہاں جس پر اطمینان ہے دو، جس پر اطمینان نہیں ہے خاموش رہ جاؤ، اس کو کوئی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اب یہاں تک جو ذکر تھا، جب بندے کو ایک بات مل گئی، یعنی کہ ثواب مل گیا، اخلاص سے خرچ کیا تھا، ثواب بھی مل گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد احسان جتلایا، تکلیف دیا، تو ملا ہوا ثواب کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا. اب جو بات بتائی جا رہی ہے، شروع سے ہی ثواب نہیں ملے گا، سٹارٹنگ سے ہی ثواب نہیں ملے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ اب اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو بیکار نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. یہ دو چیزیں تو پہلے ہی آ گئی. اخلاص سے خرچ کرنے والا بھی یہ دو کام کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ملا ہوا ثواب چلے جائے گا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس کو شروع سے ہی ثواب نہیں ملتا، بالکل ثواب نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. آج بہت بڑے بڑے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے ہیں. کوئی ٹیکس سے بچنے کے لیے بنایا ہے، کوئی اپنے واہ واہ کے لیے بنایا ہے، کوئی سیاست میں آنے کے لیے بنایا ہے، کوئی اپنے کام کو، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے بنایا ہے. تو یہ نیتوں کو جاننے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف پبلسٹی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے واہ واہ کے لیے. ارے وہ جب خرچ کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، ایسے خرچ کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. یہ اللہ کے نبی نے جب بتایا ہے تو ہمارا ایک 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 1500 روپے کا، 2000 روپے کا کٹ دے کر یا پیسے دے کر اس کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنا یہ اچھی چیز ہے؟
نیکی کر دریا میں ڈال جملہ سنتے تھے. جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا میں ڈال, یہ ہو گیا ہے. لیکن بسا اوقات دوسروں کو ترغیب دینا ہے. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی نا, جوابات بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ارے ہمیں سوشل میڈیا میں ڈالے تو دوسروں کو ترغیب ملتی, ہمیں سوشل میڈیا میں ڈالے تو دوسرے بھی دیکھ کو شروع کرتے. ارے شروع کرانا ہے تو دکھا کر ہی شروع کرانا ہے کیا؟ ترغیب دو, فون کر کو ترغیب دو, سمجھاؤ, جا کر ملاقات کر کر ترغیب دو, اپنے علاقے والوں کو بتاؤ, اپنے علاقے میں جو کام ہو رہا ہے آپ دوسرے علاقے میں جا کر بتاؤ. طریقے تو بہت ہیں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے اتنے اخلاص کے بندے تھے, کئی سارے 100 گھروں کے پاس رات میں راشن کا کٹ رکھا جاتا تھا. معلوم نہیں تھا کون رکھتے ہیں بول کے, روزانہ آتا تھا یا جو بھی ضرورت تھی ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ روزانہ کٹ گھر کے پاس. صبح میں جیسے ہی دروازہ کھولتے تو محتاجوں کے گھروں کے سامنے کٹ رکھا ہوا ہوتا تھا. تحقیق کرنے کے باوجود بھی کون رکھے معلوم نہیں. جب حضرت کا جنازہ نکلا تو اس دن رات کو سب لوگوں نے اپنا دروازہ کھولا تو کٹ نظر نہیں آیا. تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کا بندہ تھا, مخلص بندہ تھا, جو آج تک ظاہر ہونے نہیں دیا, اس کا جنازہ اس کے اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے. وہ ایسے اللہ والے تھے, ان کا اخلاص ان کے جنازے ظاہر کر رہے ہیں. اور ہم ایسے ہیں کہ ہمارا اخلاص ہم اپنے پوسٹروں کے ذریعے سے ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اپنے اعمال کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ. فضائل صدقات میں شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھے ہیں, جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ میں دیا ہوں, ایسا دیتے تھے. لوگوں کو معلوم کرانا تو دور کی بات, ایک فقیر کو دے رہے ہیں, فقیر کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ میں دیا ہوں بول کے. دیکھیں نہیں فضائل میں صدقہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ, جا کر رات کو زانی عورت کو دے دیا, جا کر ایک مالدار کو دے دیا, جا کر ایک چور کو دے دیا. کس ارادے سے گیا؟ میں دے رہوں بول کے معلوم نہیں ہونا بول کے. اور بسا اوقات غریب سو رہا ہوتا تھا یا فقیر سو رہا ہوتا تھا, اس کے بازو لے جا کر رکھ کر آ جاتے تھے تاکہ ان کو بھی معلوم نہ ہو یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے, اللہ کے لیے دے رہا ہوں, دوسروں کے لیے نہیں دے رہا ہوں. تو اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ زانی عورت کو توبہ کی توفیق دیا, چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دیا, مالدار کو زکات دینے کی توفیق دیا. یہ اخلاص کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے علاقے بدل جاتے تھے. آج ہمارے صدقات خیرات تو ہو رہے ہیں لیکن تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث کا جملہ ہے کہ فرمایا المخلصون مصابیح الہدی, مخلص بندے, اخلاص کے بندے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہدایت پھیل جاتی ہے. اور ہمارا حال کہاں ہے؟ اخلاص سے لوگ خالی ہے, عاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا سورہ کہف میں, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو بھی لوگ اللہ سے ملاقات رکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں رعاء الناس, مثال اس شخص کی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہاں اللہ ایک بہت سخت جملہ کہہ رہے ہیں, ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کافروں کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. ریاکاری کرنے والوں کو وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا نہیں رکھتے؟ ایمان نہیں رکھتے. اب اگر ہمارے اندر بھی, یعنی کہ دکھاوے کے لیے کام کرنا کافروں کا کام ہے, اگر مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے تو کافروں جیسا عمل ہو گیا. جیسے نماز کا پڑھنا مومن کا کام ہے, نماز چھوڑنا کافروں کا کام ہے, ایسے ہی ریاکاری سے کام کرنا کافروں کا کام ہے. اگر مسلمان بھی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے گا تو یہ بھی کافروں کا کام ہے. اس سے بچنا بہت ضروری, اللہ کا فیصلہ ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کی مثال, اب یہاں کسان کی مثال دیے تھے اللہ, اب دیکھیے کیا بہترین مثال اللہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے. فَمَثَلُهُ, اس کی مثال, لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال, كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ, ایک پہاڑ ہے, پہاڑ میں کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا نا, تو اس کے اوپر تھوڑی مٹی جمع ہو گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاب, اس کی مثال ایسی ہے جیسے چکنا ایک چٹیل ہے, اس کیا بولتے ہیں, پہاڑ ہے, اس پر تھوڑی مٹی جمع ہو گئی. اب وہ چھوٹی سی جو مٹی جمع ہوئی ہے اس میں زراعت کا کام کر رہا ہے, اس میں بیج ڈال رہا ہے. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟
کیا ہے؟ پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ پر دھول ویسے تھوڑی تھوڑی مٹی آ کر جمع ہو جاتی ہے، تو وہ جو جمع ہو گئی ہے اس مٹی میں کیا ڈال رہا ہے؟ زراعت کر رہا ہے اور اس میں بیج ڈال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پہاڑ پر زور کی بارش ہوئی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ زوردار بارش اس پہاڑ کو پھر سے پتھر بنا دی، چکنا کر کر چھوڑ دیا. چکنا کہتے ہیں اس کو، وہ پہاڑ کیا ہو جاتا ہے، شائننگ آتا نا اسے، اس لیے بولتے. تو اس مٹی کو پورا صاف کر دیا، نہ وہاں مٹی باقی ہے نہ وہاں پر بیج باقی ہے. دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے اس چھوٹی سی مٹی میں بیج ڈالنے والے کسان کی طرح. نہ اس کا بیج باقی رہے گا، نہ وہ مٹی باقی رہے گی، نہ اس کی محنت باقی رہے گی، نہ اس کو کوئی ثواب میں کوئی چیز حاصل ہوگی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ایسے ہی دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم اتنے مساجد بنا دیے، ہم اتنے مدارس بنا دیے، ہم اتنے مدارس چلا رہے ہیں، ہمارے تحت میں اتنے فاؤنڈیشن چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ان سب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تھوڑی مٹی پر زراعت کرنے والا، کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی. اسی کو اللہ آگے فرماتے ہیں لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کوئی چیز وہ اب قیامت کے دن اپنے کمائی میں سے حاصل نہیں کر سکتے، تھوڑی نیکی بھی نہیں ملے گی. وجہ یہ ہے. تو اب بتائیے یہ کسان اور زوردار کی اچھی زمین میں زراعت کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس کی مثال آگے اللہ بیان کرے گا تو وہ آگے آئے گی. اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، نافرمان، کافر اور انکار کرنے والی قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اگر اتنا سمجھنے کے باوجود، اتنی بات معلوم ہونے کے باوجود ریاکاری کے ساتھ خرچ کریں گے، دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے، اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہدایت نہیں دیں گے. کیا نہیں دیں گے؟ ہدایت نہیں دیں گے. تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے. اب اس کی مثال اللہ آگے بیان کرتا ہے. دیکھیے تو یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال تو معلوم ہو گئی. ایسی زمین میں خرچ کر رہے ہیں، ایسی زمین میں محنت کر رہے ہیں جو بالکل زری سی مٹی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ان کی مثال جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ. جیسے میں بتایا نا، کسان جب ڈالتا ہے تو یقین کے ساتھ ڈالتا ہے کہ نہیں مجھے انشاءاللہ اس سے کیا ملے گا، نفع ملے گا، میری فصل اچھی نکلے گی. تو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے بھی اپنے پختہ ارادے کے ساتھ، اپنی پختہ نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک اونچائی میں ایک میدان ہو، چٹیل میدان اونچائی میں ہے، بالکل اونچائی میں ہے. تو اب جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے جو اونچائی میں ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی خوشنما نظر آتے ہیں، اور وہاں بارش بھی زیادہ نہ ہو تو بھی آرام سے وہاں پر آسانی کے ساتھ فصلیں اگ جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسے باغ کی ہے جو بالکل اونچائی میں ہو، اصابہا وابل، پھر اس پر بھی زور کی بارش ہوئی ہو، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنے پھلوں کو دگنا کر دے گا. بارش ہوگی تو کیا کریں گے؟ وہ ڈبل کر دیں گی وہ اپنی فصلوں کو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ، اگر ہلکی سی بارش بھی ہو جائے، زور کی بارش نہیں ہوئی، شبنم وغیرہ اونچائی علاقے میں کیا پڑتے ہیں، شبنم وغیرہ ٹھنڈا وغیرہ رہتا ہے، بارش نہیں ہوئے تو بھی ذری برابر بھی اگر پانی بھی اس کو پہنچ گیا تو کیا ہوگا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ایسے ہی اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جو باغ اونچائی میں ہو، بارش نہیں ہوئی تو بھی اللہ اس کا بدلہ کیا کریں گے، ڈبل کر کے دیں گے، ان کے لیے اس کا ثواب ضرور ملے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جانتے ہیں، اللہ تعالی دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم کس لیے کر رہے ہو. بصیر، اللہ کا آخری جملہ جو آتا ہے بڑا اس میں بڑی عبرت ہوتی ہے. بصیر، اللہ سمجھ رہے. دیکھو لوگوں کے سامنے تو اخلاص ظاہر کر، لیکن دل میں کیا ہے،
واہ واہ چاہ رہے ہیں کیا، تعریف چاہ رہے ہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ یہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے، اللہ کو معلوم کس کی کیا نیت ہے، اس لیے اللہ بصیر کا لفظ لے کر آئے۔ اب اس کے بعد اللہ ایک مثال دیتے ہیں، یہ مثال بھی بہت اس میں بھی اللہ ایک اپنے صدقات و خیرات اور اپنے خرچ کیے ہوئے مال کو برباد کرنے والوں کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس میں بھی بڑی عبرت کی بات ہے۔ رکوع ختم ہو جائے گا، یہ ایک مثال بتاتا ہوں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کیا ہو؟ ایک باغیچہ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہو اس باغ میں، یعنی کہ پانی کی بھی کمی نہیں ہے، انگور کھجوروں کا باغ بھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لہو فیہا من کل ثمرات، صرف کھجور انگور نہیں، اور اس میں ہر قسم کے میوے ہو، ہر قسم کے فروٹس بھی ہو، ایسا باغ ہونا بول کے چاہتے کیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ہے ایک آدمی کا ایسا باغ ہے جس میں کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، ہر قسم کے فروٹس بھی ہیں، سب بالکل اچھا نظر آتا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر اچانک اس کو بڑھاپا آ گیا، کس کو؟ باغ والے کو۔ کیا آ گیا؟ باغیچہ بالکل بہترین انداز میں ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی ہے لیکن ناتواں ہے، اس کی اولاد کمزور ہے، اس کو بڑھاپا نے پکڑ لیا، بچے کمزور ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، باغیچے کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، باغ کو مینٹیننس کرنے کی طاقت نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو ایک ایسی آندھی آ کر اس باغ کو خراب کر دی جس میں آگ ہو۔ اتنے بہترین باغ کو کیا کر دیا؟ ایک آندھی آئی، زور کا بغولہ آیا جو آگ کی تھی، یہ پورے باغیچے کو جلا کر خاک کر دی، راکھ کر دی۔ فاحترقت، اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہاں کیا معلوم ہو رہا؟ بتایا نا میں، بہت سارے بڑے بڑے فاؤنڈیشنز اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، ٹیکس سے بچنے کے لیے، اپنے ناموں کو روشن کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو روشن کرنے کے لیے خرچ کر رہے۔ اب کیا سمجھ رہے؟ میرا انگوروں کا باغ ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میرے پاس ہر قسم کے باغ ہے، سب سمجھ رہا ہے۔ لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ اس کو بڑھاپے میں پکڑ لیا۔ اب اچانک اس کے اولاد کو وہ ذمہ داری دیں گے بولے تو یہ اولاد بھی کیا ہے؟ کمزور ہے، نہیں سنبھال سکتی۔ تو دونوں چیزیں آ کر اس کو کیا کر دیے؟ ہر اعتبار سے اپنے مینٹیننس کرنے سے اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اب اچانک کیا ہوا؟ دوسروں کو دے کر بھی اگر کرائیں گے بولے تو آسمانی آفتیں آ کر کیا کر دیے؟ آسمانی آفت آ کر اس کو برباد کر دی۔ تو ایسے ہی جو اپنے مالوں کو اللہ کے لیے نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا خرچ کیا ہوا مال، ان کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ایسے ہی برباد ہو جائے گا جیسے اس کا باغ برباد ہو گیا۔ کوئی چیز اس کو ملنے والی نہیں ہے، کوئی ثواب اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، دنیا کی زراعت کرنے کے بعد دنیا کا جو باغیچہ ہے، دنیا کا جو باغ ہے، بارش سے برباد ہو جاتا ہے، آسمانی آفتوں سے برباد ہو جاتا ہے، زلزلوں سے برباد ہو جاتا ہے، لیکن دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کی جانے والی زراعت، اللہ کے راستے میں ڈالی جانے والے بیج، یہ آسمانی آفتوں سے برباد نہیں ہوتی، نیتوں کے فساد سے برباد ہوتی ہے، برے نیتوں سے برباد ہو جاتی، احسان جتانے سے برباد ہو جاتی، اور تکلیف دینے سے برباد ہو جاتی۔ اپنے بھائی پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مسجدوں کو دو، مدارس کو دو، کسی پر بھی دو، احسان جتانا بالکل نہیں ہے۔ آج کل کیا ہو رہا؟ جو مساجد کو، مدارس کو دیتے ہیں، احسان کیا جتاتے؟ بولتے ہیں نا، ہم لوگ بھئی ہمیں مہینے کو 5,000 دینے والے، ہماری نہیں سنے تو کیسا؟ تو 5,000 دینے کی وجہ کیا ہے؟ میری بھی سنیں دے بول کے۔ تو یہ ایسا آنے سے اخلاص کہاں باقی رہا؟ تو یہ دے رہا ہے اپنی بات چلیں دے بول کے، اپنی بات بھی سنیں دے بول کے، تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کبھی بھی احسان جتلانا نہیں ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو ہمارا احسان جتلانا کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دیے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ غور اور فکر کرو۔ اب تک کتنے مثالیں اللہ بیان کیا ہے، تو مثالوں کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کے سلسلے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ 2-3 رکوع میں صرف خرچ کرنے کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے پھر ایک شرط کے ساتھ
جو 37واں رکوع 37واں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہی کچھ باتوں کو بیان کر رہا ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر عمل کو، ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنے سے بھرپور حفاظت فرمائے، ریاکاری سے حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.